السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے قدور شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس پر جو ہے 2 ویڈیو مکمل ہو چکے ہیں اور کتاب البیوع کا بیان مکمل ہو چکا ہے اللہ کے کرم سے، اور آج ہم خیار شرط کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم پہلے خیار شرط جانتے ہیں کہ خیار شرط ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اس کی تفصیل پورا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو خیار شرط کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کے بعد، یعنی جب مشتری اور بائع خرید و فروخت ایجاب و قبول کے بعد، یعنی جب دونوں ایجاب و قبول کر لیں، اس کے بعد مجلس میں رہتے ہی دونوں بائع اور مشتری دونوں کو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہمیں 3 دن کا اختیار ہے، ہمیں 3 دن کا اختیار ہے، یعنی میں 3 دن میں چاہوں تو بیع کو نافذ کر دوں یا بیع کو فسخ کر دوں، بیع کو رد کر دوں، اور اس پر دوسرا کہے ٹھیک ہے۔ تو اب وہ خیار کرنے والا، یعنی جس نے خیار شرط لگایا ہے، وہ جو ہے 3 دن میں نافذ بھی کر سکتا ہے اور 3 دن میں بیع کو فسخ بھی کر سکتا ہے، اور اگر 3 دن تک فسخ نہیں کیا، نافذ نہیں کیا، تو وہ 3 دن میں جو ہے نافذ ہو جائے گا، 3 دن تک بیع تام ہو جائے گا، اب اس کو لینا ہی لینا پڑے گا۔ تو سیدھی سمپل میں سمجھیں کہ خیار شرط یہ ہے کہ کوئی شخص جیسے کوئی چیز خرید رہا ہے تو اس سے وہ جو ہے بتا دے کہ میں بھائی اس کو لے جا رہا ہوں، اس کو 3 دن تک میں دیکھوں گا کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اس کے بعد جب میں اس کو سمجھ جاؤں گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ کو 3 دن میں جو ہے بتا دوں گا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ سامان لینا ہے بھائی صاحب، تو وہ سامان لے لے گا، جائز ہو جائے گا یہ بیع۔ اور اگر نہیں لینا ہے تو 3 دن سے پہلے وہ جو ہے بتا دے گا کہ مجھے سامان نہیں ٹھیک لگ رہا ہے، مجھے یہ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے، میں اس کو نہیں لوں گا۔ اور اگر 3 دن میں نہیں بتایا، چوتھے دن جو ہے یہ بیع تام ہو جائے گی، خود بخود جائز ہو جائے گی، اب اس کو لینا ہی لینا پڑے گا۔ اسی کو خیار شرط کہتے ہیں۔ خیار شرط کا بیان۔ خیار الشرط جائز فی البیع للبائع والمشتری۔ خیار شرط بائع اور مشتری دونوں کے لیے جائز ہے۔ خیار شرط چاہے بائع ہو یا مشتری ہو، دونوں کے لیے جائز ہے، یہ نہیں کہ صرف مشتری کے لیے جائز ہے یا بائع کے لیے جائز ہے، بلکہ دونوں کے لیے جائز ہے۔ وَلَهُمَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور دونوں کو اختیار ہے 3 دن تک۔ کتنا دن تک؟ دونوں کو 3 دن تک اختیار ہے۔ ہاں، یہ جو خیار شرط ہوتا ہے یہ 3 ہی دن تک ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن تک ہوتا ہے، اور اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، امام شافعی، امام زفر ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ ہیں، ان کے نزدیک جو ہے 3 دن تک ہے خیار شرط، اور صاحبین کے نزدیک جو ہے امام محمد، امام یوسف، ان سب کے نزدیک جو ہے وہ بائع اور مشتری کے اوپر ڈپینڈ ہے، یعنی وہ جتنا دن بھی چاہیں اتنا دن میں کر سکتے ہیں، خیار لگا سکتے ہیں، اور مدت جو ہے معلوم ہونی چاہیے، جب مدت معلوم ہو تو کتنا دن تک بھی لگا سکتے ہیں۔ آگے چلیے، وَلَهُمُ الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور دونوں کے لیے 3 دن کا اختیار ہے، فما دونہما، اور ان کے علاوہ نہیں، یعنی ان 3 دن کے علاوہ نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يجوز إذا سمى مدة معلومة۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ، یعنی 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ کی خیار شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک یہی ہے، امام ظفر کے نزدیک بھی یہی ہے۔ اور قال ابو یوسف، اور ابو یوسف اور محمد یعنی صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہے، جبکہ مدت معلوم متعین کر دیا جائے، یعنی جب اس کی معلوم مدت معین کر دیا جائے تب اس سے زیادہ کی بھی جائز ہے۔ وخیار البیع یمنع خروج المبیع من ملکہ، اور خیار بائع کا خیار، اگر بائع نے خیار لگایا، بائع کا خیار اس کے ملکیت سے مبیع کو نکلنے سے روکتی ہے، یعنی بائع اگر خیار لگایا ہے تو اس کے ملکیت سے جو مبیع ہے وہ اس کی ملکیت سے، یعنی اس کے قبضے سے نکل جائے گی یا نہیں نکلے گی، تو اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بائع کے
ملکیت سے جو مبی ہے وہ نہیں نکلتی، یعنی بایا ہی کا اس پر قبضہ رہتا ہے، وہی اس کا مالک رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مشتری مالک ہو جائے اس کا، بلکہ بایا ہی اس کا مالک رہتا ہے اگر بایا نے خیار لگایا ہے۔ فَإِن قَبْضَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلَكَ فِي يَدِهِ زَمَنَهُ بِالْقِيمَةِ، تو اگر مشتری نے مبی کو قبضہ کر لیا، تو اگر مشتری نے مبی کو قبضہ کر لیا اور اس کے ہاتھ میں مبی ہلاک ہو گیا، ضمنہ بالقیمتی، تو مشتری اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ یعنی اگر بایا نے خیار لگایا تھا اور وہ اس کی ملکیت میں تھی مبی، اب اس کو مشتری نے جو ہے قبضہ کر لیا، کسی طرح بایا سے کہہ دیا کہ یہ مجھ کو دے دو، اس نے قبضہ کر لیا، تو اگر وہ مبی جو ہے ہلاک ہو جاتی ہیں تو مشتری اس کی قیمت نہیں ادا کرے گا، بلکہ اس کا جو ہے ثمن نہیں ادا کرے گا، بلکہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن مشتری لا يملكه عند أبي حنیفہ، اور مشتری کا خیار مبی بایا کے ملکیت سے مبی نکلنے سے نہیں روکتی ہے۔ یعنی اگر مشتری نے خیار لگایا تو مبی بایا کے ملکیت سے مبی جو ہوتا ہے وہ نکلنے سے نہیں روکتی، یعنی نکل جاتی ہیں، مگر ان المشتری لا یملکہ عند ابو حنیفہ، مگر یہ کہ مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا ابو حنیفہ کے نزدیک۔ یعنی اگر مشتری نے خیال لگایا ہے تو بایا کے ملکیت سے جو ہے مبی نکل تو جاتی ہیں، لیکن وہ مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا۔ وقال رحمهم اللہ یملک فإن حلق فی یدہ حلق بالثمن وكذلك ان دخلہ عیب، اور صاحبین نے فرمایا اس کا مالک ہو جائے گا، مشتری اس کا مالک ہو جائے گا۔ صاحبین امام محمد امام یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مشتری اس کا مالک ہو جائے گا۔ فإن حلق، تو اگر وہ ہلاک ہو جائے اس کے ہاتھ میں، یعنی مبی اس کے ہاتھ میں اگر ہلاک ہو جائے تو حلق بالثمن، تو وہ ہلاکت جو ہے ثمن کے بدلے میں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ إِن دَخَلَهُ عَيْبٌ، اور اسی طرح اگر اس میں کوئی عیب داخل ہو گیا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، تب بھی جو ہے وہ ثمن کے بدلے میں ہوگا۔ وَمَن شَرَطَ الْخِيَارَ فَلَهُ أَن يَفْسَخَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَهُ أَن يُجِيزَهُ فَإِنْ أَجَازَهَا بِغَيْرِ حَضْرَةِ صاحبہ، اور جس نے خیار کا شرط لگایا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خیار کے مدت میں فسخ کرے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس کو نافذ کر دے خیار ہی کے مدت خیار میں۔ اور اگر اس نے جائز کر دیا دوسرے کے بغیر موجودگی میں تو وہ جائز ہے۔ وہ ان فسخ، اور اگر فسخ کیا تو یہ جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ دوسرے کو اطلاع دے دیا جائے، یعنی اگر دوسرے کو اطلاع دے دیا جائے، اطلاع دے کر فسخ کر دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ بتاتے ہیں کہ جس نے خیار کا شرط لگایا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ خیار ہی کی مدت میں، یعنی 3 دن تک خیار کا مدت رہتا ہے، تو اسی 3 دن میں چاہے وہ فسخ کر دیں اور چاہے تو وہ اس کو جائز کر دیں تو وہ جائز ہو جائے گا۔ اور بتاتے ہیں کہ اگر اس نے جائز کر دیا دوسرے کے بغیر حاضری میں، یعنی دوسرا موجود نہیں، یعنی دوسرا نہیں ہے، اور اس نے جو ہے اس کو اپنے آپ ہی کہہ دیا کہ جو ہے یہ جائز ہو گیا، تو یہ جائز کر دیا، نافذ کر دیا، تو یہ جائز ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دوسرا موجود نہ ہو اور یہ فسخ کر دے تو یہ فسخ نہیں ہوگا، لیکن ہاں اگر اس کو اطلاع دے دیا جائے کہ میں نے یہ بیع جو ہے فسخ کر دی ہے تو یہ بیع جو ہے ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گی۔ وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ، اور جب وہ مر گیا، جب وہ انتقال کر گیا، وہ شخص انتقال کر گیا جس کو خیار تھا، یعنی جس نے خیار لگایا تھا، اگر وہ انتقال کر جائے، وہ فوت ہو جائے تو بطل الخیار، تو اس کا خیار باطل ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ، اور اس کے وارث کے طرف یہ جو ہے خیار منتقل نہیں ہوتے ہیں،
اس کے وارث کی طرف ہی منتقل نہیں ہوئی۔ جیسے کسی نے خیار لگایا تھا تو وہ انتقال کر گیا، یعنی فوت ہو گیا، تو اب یہ جو اس کا خیار ہے یہ اس کے وارث کی طرف منتقل نہیں ہوگی، بلکہ یہ خیار بھی باطل ہو جائے گا۔ ومن باع عبدا علی انہ خبازا او کاتبا فکان بخلاف، اور جس نے کسی غلام کو بیچا اس بات پر کہ وہ خباز ہے، روٹی پکانے والا ہے، یا کاتب ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف نکلا، اس کے اپوزٹ نکلا، تو بتا رہے ہیں ذالک فالمشتری بالخیار، تو مشتری خیار سے ہے، مشتری کو اختیار ہے، ان شاء اخذہ بجميع الثمن، اگر وہ چاہے تو تمام ثمن کے بدلے میں، مکمل ثمن کے بدلے میں اس کو لے لے، وان شاء ترک، اگر چاہے تو اس کو چھوڑ دے، لیکن اگر لینا ہو تو پورا ثمن دینا پڑے گا، یعنی جتنی ثمن کی بات ہوئی تھی اتنا ثمن دینا پڑے گا، تب لینا پڑے گا، اور یہ نہیں کہ ثمن تھوڑا سا واپس کر دے، جیسے وہ خباز نہیں ہے، یا جیسے آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ کاتب ہے، تو وہ کاتب نہیں ہے تو بھائی مجھے جس میں عیب ہے تو مجھے تھوڑا سا پیسہ مجھے واپس کر دیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دینا ہے تو پورے ثمن دے کر لو، اور نہیں دینا ہے تو جو ہے اس کو رد کر سکتے ہو، اس کو چھوڑ سکتے ہو۔